یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سن لیں جنہوں نے پاکستان میں اور خصوصاً اس صوبے میں ایک ایسے سیاسی پارٹی کو اقتدار میں لائے جو کہ اس کے حقدار نہیں تھے. اسی سواد سے جس بھرپور انداز سے ان کو ووٹ ڈالے گئے، آج آپ نے اور ان کے کرتوتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس جعلی مینڈیٹ تھا، وہ عوامی مینڈیٹ نہیں تھا. وہ اب صرف اور صرف سہارا اسٹیبلشمنٹ کا لیتے ہیں کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور عوام ایک پیج پہ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. ابھی تک کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہی مقابلہ کرتے رہیں گے. ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کے کرتوتوں نے خود نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. آج 3 سال بعد عوام رو رہے ہیں. اس موجودہ بجٹ میں جو کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ عوامی بجٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کو کچھ نہیں دیا. انہوں نے غریبوں کو اور مزید غریب کیا. مہنگائی آج ایسے عروج پہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی قریبوں نے نہیں دیکھی. یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں. اسی طریقے سے بے روزگاری بھی بے انتہا لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. وہ 1 کروڑ نوکریاں تو اپنی جگہ 35 سے 40 لاکھ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. یہ ہے ان کی حکومت، یہ ہے وہ نیا پاکستان. اس پاکستان میں اگر یہ اس کو صحیح معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے تو آج اس ملک کے لوگ خوشحال ہوتے. اس ملک کے لوگوں کو روزگار ملتی. یہاں پر سوات میں جس طریقے سے بے جا اور غلط طریقے سے لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں کے وہ ملازمین جنہوں نے سخت وقت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ لیویز جو کہ بڑے ایماندار اور اچھے طریقے سے انہوں نے اس قوم کی خدمت کی، ان کو ابھی سروس پوری نہیں ہوئی اور نکالا جا رہا ہے. یہ ہے ان کا پاکستان.
اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہی طریقہ چلا تو پاکستان کسی صورت میں بھی پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام کی صحیح ترجمانی کریں، عوام کے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو اٹھائیں، عوام کی جو پریشانیاں ہیں ان کی آواز بنیں، اور آپ ہی کی وساطت سے انشاءاللہ تعالی یہ آواز دن بدن مؤثر ہوتی جائے گی، انشاءاللہ تعالی اور زیادہ مزید مؤثر ہوتی جائے گی۔ ہم یہاں پر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس صوبے کے لوگ اور خاص کر ملکنڈ ڈویژن کے لوگ، جو کہ ایک پاسماندہ علاقہ ہے، یہاں کے لوگ غربت سے دن بدن غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ صورت اگر رہی تو ہم اس صوبے کے لوگ، اس صوبے کے غیور پختون بیزار ہو چکے ہیں، اور میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو یہاں پر بیٹھی ہے ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ماضی میں بھی اس صوبے کو، یہاں کے پختون بھائیوں کو نظر انداز کیا گیا، اور اب اس کی انتہا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ کل مرکزی حکومت میں آپ پر سر اقتدار آئے تو آپ کی سب سے پہلے سر فہرست اولین ترجیح میں یہ صوبہ ہوگا، اس صوبے کے غریب عوام اور اس صوبے کے وہ لوگ جو مشکل میں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی نایابی، جب بجلی ہے ملک میں، شہباز شریف صاحب نے ابھی کہا کہ بجلی ہم نے پیدا کی، وافر مقدار میں بجلی پیدا کی، اب وہ بجلی ان عوام کو، ان کی سہولت کے لیے کیوں میسر نہیں؟ یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی اگر بجلی لوڈ شیڈنگ انتہا پہ پہنچ گئی ہے، بجلی کے نرخ بھی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ پہلی بار ہے کہ جولائی کے مہینے میں گیس نایاب ہو جائے، یہ کبھی پہلے ہوا نہیں۔ یہ ان کی حکومت کا ایک طرح امتیاز ہے کہ آج ملک میں گیس کی بھی نایابی ہے، یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے۔ آج ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک بیرونی طور پر، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری اندرونی پالیسی، ہماری معیشت کی پالیسی سب فیل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے ہمسایہ ملک میں، افغانستان میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، یہ ایک نیا سیلاب ہے، ایک نئی صورتحال ہے، اور موجودہ حکومت کو کوئی فکر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی طریقہ ہو، افہام و تفہیم سے امن کے ساتھ ایک طریقہ کار بنایا جائے۔ پچھلے دنوں میں پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ
آل پارٹیز بلائی گئی جس میں افغانستان کے ایشو پہ، افغانستان کے مسئلے پہ بات ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ افغانستان کی بات ہو جس سے آپ متاثر ہو رہے ہوں، اور یہ لوگ ہمارے ملک کے جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود نہ ہو۔ وہ صرف اسمبلی میں ایک بیان دیتا ہے اور بیان کے ذریعے کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، لیکن ملک کی جو پالیسی بنتی ہے، پالیسی سب پارٹیوں کو مل کے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ ایک تقریر سے پالیسی نہیں بنتی، اس کی تقریر کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک سارے پارٹی اس کے ساتھ اس بات پہ متفق نہ ہو کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، افغانستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں اور باقی ملکوں کے بارے میں۔ اس کے بغیر یہ کبھی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں۔ زب تدیب صوبے چکم